إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے میں الہدیٰ انسٹیٹیوٹ فار مین کا نہایت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ کی طرح آپ طلباء سے ملاقات کا ایک موقع فراہم کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح علم نافع کا ہمیشہ طالب علم بنائے اور اس پر عمل کرنے والا اور اس کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آج کی جو بات چیت جو میں ابھی راستے میں آتے ہوئے کچھ ذہن میں تھاٹس آ رہے تھے کہ کس بارے میں بات کی جائے، تو مجھے معلوم ہوا ماشاءاللہ کہ آپ سب نے ریسنٹلی اس کورس کو جوائن کیا ہے، اور بہت خوشی کی بات ہے کہ ماشاءاللہ صبح آپ سب لوگ جو ہے وہ ٹائم پر، میں تو لیٹ پہنچا لیکن آپ لوگ جو ہے وہ ٹائم پر یہاں موجود تھے، بڑی ہمت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، کیونکہ بہت ہی خوش آئند اور بہت ہی خوشی کی بات ہے میرے لیے کہ الحمدللہ آپ سب لوگ اس اہتمام سے اس کو شروع کر رہے ہیں۔ تو بس یقیناً آپ سب نے اپنے اساتذہ سے مختلف انداز سے اس علم کی اہمیت اور یہ جو عمل کرنے کے لیے آپ آئے ہیں اس کی عظمت کتنی ہے اس پہ بات تو سن لی ہوگی، تو چلے میں بھی اسی بات کو جسے کہتے ہیں دوسرے انداز سے دہرا لیتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طالب علم کا مقام مرتبہ بیان فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کے اندر 5-6 جملے ہیں، ایک جملہ جو ہے وہ ہمارے لیے نوٹ کرنے والا ہے۔ پہلا جملہ تو آپ سب نے سنا ہوا ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس راستے کو چنتا ہے جو علم کا راستہ ہے، جیسے کہ آپ لوگوں نے چنا، یہاں پر آنے کا مقصد یقیناً شرعی علم، قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا ہے، تو جو اس راستے کو چنتا ہے جو کہ علم کا راستہ ہے، اللہ تبارک و تعالی اس راستے کو آسان بنا دیتے ہیں جنت کے راستے کی طرف۔ گویا وہ راستہ اس کا جو علم کے لیے آنا ہوتا ہے، گویا کہ وہ ایک جنت کے آسان راستے پر چل رہا ہے۔ اس حدیث میں ایک بڑی اہم بات معلوم ہوئی، اور وہ یہ کہ علم کا راستہ جو ہے وہ 1 سالہ کورس یا 2 سالہ کورس یا 8 سالہ کورس کا راستہ نہیں ہے، وہ تو جنت کا راستہ ہے۔ تو صبح شام عام معمول کے اندر بھی انسان کو جو ہے وہ علم کی راہ پر چلنا چاہیے، علم حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے فضائل گنوائے اس راستے کے، اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم بما یصنع، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ اپنے پروں کو بچھاتے ہیں طالب علم کے لیے عاجزی اختیار کرتے ہوئے اور طالب علم کا احترام کرتے ہوئے کہ وہ کتنے عظیم کام کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کبھی کبھی کچھ ویڈیوز وغیرہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بادشاہ وغیرہ آ رہا ہے یا کوئی بڑا معاشرے کا ایک معزز شخصیت کہیں آ رہی ہے، تو لوگ راستے میں کھڑے ہو کے اس کا استقبال کر رہے ہیں، اس کو ہاتھ ہلا رہے ہیں، اور جناب کہیں کہیں اس کے اوپر پھول کی پتیاں جو ہیں پھینکی جا رہی ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں اسے؟ ہم کہتے ہیں جناب کہ اس شخصیت کی ایک رسپیکٹ ہے، اس شخص کا ایک پروٹوکول ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ان کا ویلکم کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ طالب علم جو بیچارہ گھر سے نکل رہا ہے، کوئی زیادہ اس کو آسانیاں میسر نہیں ہیں، لیکن علم کے حصول کے لیے گھر سے نکل رہا ہے، تو راستے میں پروٹوکول اس طالب علم کو کون دے رہے ہیں؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ مقرب فرشتے جو کہ نور سے بنائے گئے، جن کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بات میں بھی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، جو ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ اس عمل کو انجام دے لیتے ہیں۔ سوچیے، اور اسی حدیث سے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ طالب علم کے لیے ہر شے آسمان و زمین میں اس کے لیے استغفار کرتی ہے۔ یہ ذرا سوچیں، غور کریں اس کے اوپر، یعنی کہ آسمان و زمین کے اندر درخت، چرند پرند، جتنے بھی جانور وغیرہ ہیں، وہ آپ کے لیے استغفار کیوں کر رہے ہیں؟ کسی کو آپ میں سے پتہ ہے؟ کیا خیال ہے؟ یعنی آپ بولیں گے کہ امی ابو میرے لیے دعا کر رہے ہیں، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، ایسا ہی ہے نا۔ دوست احباب کہہ دیں گے چلو یار بیسٹ آف لک، زبردست کام کر رہے ہو، ہاں اچھی بات ہے، لیکن چرند پرند، آسمانوں کی تمام مخلوقات اور زمین کی مخلوقات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گہرائی بتاتے ہوئے فرمایا حتی الحیتان فی الماء،
حتیٰ کہ جو مچھلیاں سمندر کے اندر موجود ہیں وہ بھی اس کے لیے استغفار کر رہی ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ باقی مخلوقات کی فکر کہ آپ کو کیا کہ باقی مخلوقات کو آپ کی کیا فکر ہے؟ جی جناب فرمائیے. نہیں یہ تو جزاک اللہ اچھی آپ نے جیسے ڈائریکشن صحیح آپ نے بتائی، لیکن آپ نوٹ کریں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ وہ طالب علم کے لیے دعا کر رہی ہے. آپ کی بات تو جنرل ہے کہ لوگوں کے اچھے اعمال ہوں گے تو دنیا میں برکتیں آئیں گی نا. تو وہ تو جسے کہتے ہیں بولتی ہوں گی اللہ کے لیے بھائی سیدھے ہو جاؤ، ہے نا. عام انسان کے بارے میں تو باقی مخلوقات کا ایٹیٹیوڈ تو یہ ہوگا نا کہ اللہ کے لیے بھائی بندے بن جاؤ. لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ نہیں باقی مخلوقات اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہی ہے، اللہ ان کو بخش دے، ان کو جزائے خیر دے، ان کے لیے سوچیں. تو یہ ایک اسی سے ملتی بات ہے، لیکن تھوڑی سی ایک اور ہے. ہاں اچھا، میری تمام کلاسز کا رول یہ ہوتا ہے کہ جواب دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جواب آپ کو آتا ہو، آپ نے کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ اپنی مزاج بنائیں، یعنی کوشش کرنی ہے. جو خاموش رہ گیا بچ گیا وہ جو ہے صحیح سے علم حاصل نہیں کر پاتا، اور جو سامنے آ کے غلطی کر دے وہ علم حاصل کر پاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے کچھ جسے کہتے ہیں نا اپنی زندگی میں اصول رکھنے کہ یہاں پہ ہم لوگ کوئی فتویٰ کی کلاس ہے نہیں، اور میں کوئی نہیں کہوں گا کہ الہدیٰ انسٹیٹیوٹ فار مین کے بیچ نمبر 11 کے مفتی حضرات نے یہ فرمایا، تو ٹھیک ہے. تو آپ لوگ کو جو بھی ذہن میں آ رہا ہے ابھی آپ کہہ سکتے ہیں، یہ ہم سیکھنے کے لیے آئے. جی وہاں سے جی فرمائیے. طالب علم ان کے لیے فائدہ مند ہوگا کیسے؟ مطلب جا کے پودوں کو پانی دیتے ہیں گھر میں مثال کے طور پہ، مچھلیوں کو جا کے جو ہے وہ روٹیاں پھینک دے گا کہیں نہ کہیں. صحیح میں ویسے ذرا آپ کی بات کو جیسے کہتے ہیں ذرا ہلکا کرنے کے لیے ایسی بات کہہ رہا ہوں. جی کوئی اور بھی بات بھی ہے؟ چلیں ایک دو اور سن لیتے ہیں. جی آپ اچھا آپ فرمائیں. چلے کوئی بات نہیں. جی اللہ کے راستے میں طالب علم پر آئیں بس آخری بات سن لیتے ہیں. ایک وہ پہلے اٹھ گئے تھے، آپ رہنے دیں. جی آپ بتائیے. آپ جی آپ جو کیب چلیں صحیح ہے. آپ لوگوں نے اچھی بات بتائی، ٹھیک ہے. اب تھوڑی سی اس کو ہم کر دیتے ہیں اسی جنرل بات کو اسپیسیفک. نوٹ کریں آپ کہ طالب علم کے علم کے اثرات اور علم کی برکات اس سے کون مستفید ہوگا؟ خالی وہ انسان نہیں بھائی. طالب علم جب علم پڑھے گا تو سب سے پہلے وہ کیا سیکھے گا؟ وہ سیکھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی. ان نافرمانیوں کا امپیکٹ جا کے جو ہے وہ ان مخلوقات پہ پڑتا ہے. وہ سیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ مخلوق کے ساتھ ظلم نہیں کرنا. تو پھر جیسے ہم لوگ سیکھتے ہیں کہ جناب وہ بے جا قسم کے جانوروں پہ ظلم نہیں کرے گا، جانوروں کو تکلیف نہیں پہنچائے گا. ایسا ہی ہے کوئی ملکوں کے اندر کچھ ان کے ایونٹس ہوتے ہیں کہ جس دن وہ سارے کے دن سمندر کے ایک کونے پہ اترتے ہیں اور اس دن مچھلیوں کو جناب وہ کچھ خاص قسم کی خوراک دیتے ہیں جس کی سے مچھلیاں جو ہیں وہ ساحل کی طرف آتی ہیں، اور پھر وہ سارے کے سارے ان مچھلیوں کو جو ہے نا وہ گولیوں سے مار دیتے ہیں، گولیوں چھلنی کر دیتے ہیں. تو اس دن ان کو سمندر کو لال دکھانا، آپ نے سنا کسی نے یہ بات؟ یہ کسی کچھ قوم کا ایونٹ ہے ان کے یہاں کہ اس دن جو ہے سمندر کو لال ہونا چاہیے پورا. تو سب کی سب وہ شارکس جتنی مچھلیاں ہیں نا ان سب کو آ کے جو ہے وہ کھانے کے لیے استعمال نہیں کرتے، وہ سب آ کے ان کو جان سے مار دیتے ہیں. اس کے بعد ان کو پھینک دیتے کہ جناب یہ خون ہو جائے، لال ہو جائے پورا سمندر. کس قسم کی یہ جو ہے وہ بربریت قسم کا وہ ہے ایونٹ کہ دھوکہ دے گے ان کو مار دو سب کو، اس کے بعد ان کو کھانا بھی نہیں، ان کو استعمال بھی نہیں کرنا بلکہ ان کو ضائع کر دینا ہے. اسی طرح وہ تمام قسم کے جو احکام و آداب ہیں تمام مخلوقات سے جڑے ہوئے، یہ طالب علم وہ سیکھ رہا ہے. تو وہ جان لیں گے سب مخلوقات کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. اچھا ایک شخص سے ذہن میں آ سکتا ہے کہ جناب آپ بکری کو کاٹنے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں، بکرے کو کاٹنے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں، کیا یہ اسلام میں ہے؟ بالکل ہے اسلام میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وَلْيُرِحْ أَحَدُكُمْ ذَبِيحَتَهُ وَلْيُحِدْ شَفْرَتَهُ. سوچئے اسلام کے اندر کس پہلو پہ ٹیچنگز موجود ہیں کہ تم میں جب ذبح کرنے بیٹھو تو اپنی چھری کو تیز کر لو اور اپنے جانور کو ذرا ٹھنڈا ہو جانے دو. یہ نہیں کہ مطلب 1 منٹ بعد ہی اس کی کھال اتارنا شروع کر دی، نہیں، اس کو ٹھنڈا ہو جانے دو. یہ ٹیچنگ بھی سیکھ رہے ہیں.
تو یہ کہیں کانٹراڈکٹ تو نہیں کر رہا کہ ہم تو اس کو ذبح کر رہے ہیں, وہ ہم سے بچ کہاں گیا؟ نہیں, وہ ہم سے بچا اس لحاظ سے کہ ہم نے اس کو اسی مقصد کے لیے استعمال کیا جس مقصد کے لیے وہ پیدا کیا گیا تھا, اور اس طرز پہ استعمال کیا جس طرز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریکمینڈ کیا تھا. اور لیکن جو اس کو نہیں جانتا وہ بڑے بڑے سویلائز کنٹریز کے اندر آپ دیکھیں, اور علماء سے سوال ہوتا ہے کہ جناب جو باہر کے ملکوں کے اندر گائے وغیرہ کا گوشت ملتا ہے یا بیف ملتا ہے, اس کو کھانے کا کیا حکم ہے؟ تو بہت سے ویڈیوز آج نیٹ پہ موجود ہیں کہ جناب وہ تو ان کو کرنٹ دے کے جو ہے وہ جانور کو مار دیا جاتا ہے. سنا آپ نے کسی نے کہ نہیں دیکھا کسی نے آپ میں سے؟ باقاعدہ نیٹ پہ ویڈیوز موجود ہیں, آپ دیکھیے بہت سارے سلاٹر ہاؤسز جو ہیں ویسٹ میں موجود ہیں, جو بڑے سویلائزڈ کنٹریز سمجھی آتی ہیں, بے شمار جگہ پہ, کیونکہ بزنس ہے نا, بزنس ہے تو کام چلانا ہے, تیز تیز کام کرنا ہے, ایک دن کے اندر 100 گائے گرانی ہے, اب سب کا ویٹ کرو, پورا اسٹاف لاؤ, ایک ہی بندہ اس کا کام ہے سب کو کرنٹ لگا دو, اس کے بعد کوئی مشینوں کے ذریعے جناب ان کی بڑی صفائی ستھرائی کے ساتھ کھال اتر جائے گی, اور وہ خون آلود گوشت جس کو اسلام نے وہ خون کو حرام قرار دیا, او دمم مسفوحا, جو بہہ جانے والا خون ہوتا ہے ذبح کرتے وقت جو نجس ہے, ناپاک ہے, اس کو جو ہے وہ اس گوشت میں رہنے دیا جاتا ہے, اس کے پھر برے اثرات, اس کی بیماریاں. خیر بتانا بھی چاہ رہا تھا کہ کسی جانور کو بھی صحیح شرعی انداز سے اگر آپ ذبح کر رہے ہیں تو یہ علم کی برکت ہے اور یہ علم کی تاثیر ہے, اور مخلوقات ساری کی ساری جو ہے وہ اس انسان کے لیے دعا کرتی ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی اور عجیب انداز سے فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب. آپ سب نے چاند دیکھا ہوا ہے؟ چاند دیکھا ہوا ہے سب نے؟ حقیقی چاند جو رات کے وقت نظر آتا ہے. بہت سے چاند وہ ہوں گے جن کو گھر میں بیچارے ان کی امی بولتی ہوں گی میرے چاند, وہ والا نہیں, حقیقی چاند. اور تارے بھی دیکھے ہوں گے. یہ اور بات ہے کہ شہروں میں کم نظر آتے ہیں, ہمارے کراچی میں تو نظر ہی نہیں آتے, تو جسے کہتے ہیں پولوشن کی وجہ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے, نوٹ کریں آپ, لیکن آپ میں سے جو بھی ناردرن ایریاز میں گیا ہوگا یا کسی گاؤں دیہات میں گیا ہوگا, وہاں اس نے جو آسمان پہ دیکھے تو لگتا ہے اتنے سارے تارے کہاں سے آ گئے. ایسا ہی ہے, آبزرو کیا آپ لوگوں نے یہ چیز. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک عالم کی ایک عبادت گزار پر, نوٹ کریں کمپیریزن کن دو میں ہو رہا ہے. آپ علم والے شخص کا کمپیریزن اس سے نہیں ہو رہا کہ جو روڈوں پہ گھوم رہا ہے, پھر رہا ہے, غافل انسان ہے, نہیں. علم والا شخص اس کے مقابلے میں سامنے کھڑا ہے جناب عبادت گزار, تہجد پڑھنے والا, نمازیں پڑھنے والا, فرائض واجبات سنتیں ادا کرنے والا, لیکن بس اتنا پتہ ہے کہ جتنا بتا دیا گیا جناب اس پہ عمل کر لیا, دیٹس اٹ. دوسرا شخص جو ہے وہ شریعت کے علم حاصل کرنے کی طرف بڑھ رہا ہے کہ جناب مجھے معلومات حاصل ہونی چاہیے, ایک حد تک ڈیٹیلز معلوم ہونی چاہیے, ایک حد تک اشیاء کی ریزننگ مجھے معلوم ہونی چاہیے. اگر اس کے اندر کوئی 2 اوپینین ہے 3 اوپینین ہے اس کے بارے میں مجھے آگاہی حاصل ہونی چاہیے. اگر اس آیت کی تفسیر میں علماء نے ایک ترجمہ ہے, ترجمے سے ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے آپ کی قرآن سے, ایسا ہی ایک انڈرسٹینڈ ڈیولپ ہوتی ہے جب آپ اسی آیت کی تفسیر پڑھنے کے لیے جائیں اور ایک کتاب کھولیں گھر میں تفسیر ابن کثیر, تو آپ کو ایک ہی آیت کے اندر 2-3 ڈائریکشن سے بات سمجھائی جا رہی ہوتی ہے. تو یہ جو ایک نالج ہے, اور یہ خالی میں تفسیر کی خالی مثال دے رہا ہوں چونکہ آپ لوگ وہ ڈیٹیل سے پڑھ رہے ہوتے ہیں, باقی علوم بھی انشاءاللہ آپ لوگ پڑھتے بھی ہیں اور پڑھیں گے بھی. تو اس کی مثال دیکھیے, جو علم والا ہے اس کی مثال عابد کے مقابلے میں ایسی ہے جیسی چاند اور تارے. چاند کتنا واضح ہوتا ہے اور کتنا اس کا بڑا حجم ہوتا ہے, اور تارے جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, کبھی جلتے بھی ہیں, کبھی بجھ بھی جاتے ہیں, کبھی نظر بھی آتے ہیں, کبھی اجھل بھی ہو جاتے ہیں. تو جناب چاند جو ہے وہ علم والا ہے, اور جو تارے ہیں وہ سارے عبادت گزار لوگ ہیں. اور سوچیں پھر چاند پھر ایک ہوتا ہے کتنا نمایاں ہوتا ہے, اور جو تارے ہیں وہ کتنے سارے ہوتے ہیں, لیکن وہ چاند کے سامنے جو ہے وہ نمایاں حیثیت جو ہے وہ نہیں رکھتے. کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم اور علم والوں کی مثال سمجھا رہے ہیں. پھر آپ نے فرمایا ان العلماء هم ورثة الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما ولكن تركوا العلم, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نبی سب سے افضل ترین دنیا میں جو لوگ آئے, وہ جو چیز دنیا میں چھوڑ کے چلے گئے, سوچیں ذرا, سب سے افضل شخصیات جو دنیا میں آئیں وہ کون ہیں؟ انبیاء کرام ہیں, اس میں کسی کا کوئی اختلاف تو نہیں ہے نا, سب سے افضل شخصیت. اچھا, اب وہ نبی جو چیز چھوڑ کے جا رہے ہیں, کیا خیال ہے وہ سب سے افضل چیز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جو چیز نبی چھوڑ کے جا رہے ہوں کتنی کام کی چیز ہوگی. یہ ایک زبردست کامیاب انسان دنیا میں آتا ہے, اگر وہ کچھ چھوڑ کے چلا گیا تو ہم کہتے ہیں جناب یہ اس کی وراثت ہے, زبردست چیزیں چھوڑ کے چلا گیا, بڑا کامیاب انسان تھا. کوئی مال و دولت والا انسان ہوتا ہے تو وہ اپنے آنے والی نسلوں کے جیسے کہتے ہیں عیش کرا دیتا ہے اس کے اندر, وہ سب کے سب زندگی بھر
بلکہ کئی نسلیں جو ہیں وہ اسی کے اوپر سروائیو کرتے ہیں. اب نبی جو ہیں ان کی دنیا کیسی تھی وہ تو آپ لوگ پڑھتے بھی رہتے ہیں، جانتے بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے صحابہ کرام کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، کہ دنیا میں ایسے رہا کرو جیسے ایک اجنبی انسان ہوتا ہے. اجنبی پتہ ہے کیسا ہوتا ہے؟ اجنبی ہوتا ہے کہ آپ کسی ایسے ملک میں چلے جائیں جہاں کے نہ لوگ آپ کو جانتے ہیں، نہ وہاں کی زبان آپ سمجھتے ہیں، تو وہاں پر آپ کیسے رہیں گے؟ بہت خوشی سے، اطمینان سے، بڑے دل کے سرور کے ساتھ، یا بس ایک گھبراہٹ میں، ایک پریشانی میں، اور ایک اس سوچ میں کہ بس میں یہاں سے جناب جلد سے جلد چلتا بنوں. ایسا ہی ہے نا. دوسرا جو پوائنٹ ہے، آپ بولیں گے بھائی یہاں پہ نہ لوگ اپنے، نہ زبان اپنی، نہ کلچر اپنا، بس میں یہاں پہ کسی کام سے آ گیا ہوں، جناب جلدی سے اس کام کو پورا کرتے ہیں اور پھر چلتے ہیں یہاں سے. ایسا ہی ہے. تو یہ دنیا میں رہنے کی کیفیت ہونی چاہیے تھی میری اور آپ کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریکمینڈ کر رہے ہیں. بہت مشکل ہے. ہم تو یہاں پہ اگلے 10-15 سال کی پلاننگ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کم سے کم، کہ جناب میں اپنے آپ کو 20 سال بعد کہاں دیکھ رہا ہوں، میرے کتنے گھر بن جائیں گے، میری کتنی جو ہے اس وقت تک دکانیں ہوں گی، میرے کتنے جو ہے وہ اس وقت تک بزنسز جو ہے وہ اسٹارٹ نہیں بلکہ اسٹیبلشڈ ہو چکے ہوں گے. بہت سے لوگ اس طرح سوچتے ہیں. پھر دوسرا بھی آپ نے بتایا، او عابر السبیل، اجنبی کی طرح یا پھر راہ سے گزر جانے والے کی طرح. آپ میں سے کوئی اگر لاہور سے آ رہا ہو اسلام آباد، لاہور سے آ رہا ہو اسلام آباد، آپ نے راستہ گزرنا ہے نا، پورا راستہ. اب راستے میں آپ کو کسی ایسے علاقے سے گزرنا پڑ گیا، گاڑی خراب ہو گئی مثال کے طور پہ، گاڑی جناب آپ کی صحیح نہیں ہو رہی، اور آپ جب تک صحیح نہیں ہو رہی آپ نے وہاں پر رہنا ہے. تو کیا خیال ہے آپ جب اس دن وہاں پر رہنے کا بندوبست کریں گے اپنے لیے، کس طرح کا کریں گے؟ کوئی زبردست سا ہوٹل لیں گے، ہاں کوئی زبردست قسم کی وہاں کی جو بیسٹ ڈش چل رہی ہوگی اس کا آرڈر کریں گے، کوئی خاص انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے کہ یہاں پہ بیسٹ کھانا کہاں ملتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ ایسا کریں گے؟ یا آپ بولیں گے بھائی میری منزل تو اسلام آباد ہے، یہ تو میں راستے میں مجبوراً مجھے گزرنا پڑ گیا، اور یہ گزر کے اندر تو جو بھی اویلیبل آپشن ہو جہاں پہ بس چھت مل جائے اور رات امن کے ساتھ گزر جائے اس کو لے لیتے ہیں اور یہاں سے گزرتے ہیں. ایسے ہو رہا ہوگا نا؟ میرے ساتھ ہیں آپ لوگ کہ نہیں؟ کچھ کہہ دیں، کچھ جواب دے سکتے ہیں انشاءاللہ. تو یقیناً ایسے ہی ہو رہا ہوگا. دوسرا والا آپشن ہوگا، اگر آپ وہیں پہ رہنے کی کوئی بندوبست کر لیں گے، لوگ بولیں گے بھائی لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کرنے کچھ کام نہیں ہے. جانا اسلام آباد تھا اور آپ تو راستے کی تیاری ایسی زبردست کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے کہ آپ نے یہیں پہ رہنا ہے. تو یہ میں سادے انداز میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. اس حدیث کا مطلب سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں اے مسلمان ایسے رہو. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی اسی مزاج کے تھے، آپ کی تربیت تھے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کو اپنے الفاظ میں کس طرح واضح کرتے تھے؟ اپنے الفاظ میں اسی حدیث کو کہتے تھے اپنے ساتھیوں سے، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، ارے بھائی صبح ہو جائے شام تک کا انتظار نہ کرنا، ویٹ نہیں کرنا کہ شام کو ہم یہ کر لیں گے، یہ کچھ کرنا ہے، یہ پلان ہے. وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، اور جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا. تو بتا میں ہی رہا تھا کہ انبیاء کرام کی جو وراثت ہے وہ کس چیز کی وراثت تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے دنیا میں رہ رہے ہیں. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام کر رہے تھے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، دوپہر کا وقت تھا. عمر رضی اللہ عنہ نے پرمیشن مانگی آنے کی، آپ نے آنے دیا. جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ہے ایک چٹائی پر آرام کر رہے تھے. چٹائی سمجھتے ہیں نا آپ لوگ؟ چٹائی بانس کی جو ہوتی ہے اس پہ آپ آرام فرما رہے تھے. تو جب عمر رضی اللہ عنہ آئے تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس زمانے صحابہ کرام کا جو عام ڈریس ہوتا تھا نا، عام لباس، اسے کہتے ہیں الازار والرداء. الازار کہتے ہیں تہبند کو، اور ردا کہتے ہیں جو اوپر ایک چادر ہوتی ہے اس کو. یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ جس طرح احرام کے 2 کپڑے ہوتے ہیں نا، عام معمول اس زمانے کے اندر لوگوں کا تھا کہ وہ لوگ اکثر و بیشتر وہی ڈریسنگ کیا کرتے تھے. احرام کے کپڑے کہہ لیں، دو چادریں، ایک اوپر کے حصے کے لیے، ایک نیچے کے حصے کے لیے. اور قمیص ہی پہنتے تھے اور جبہ بھی پہنتے تھے. ٹھیک ہے، اس کی تفسیر الگ ہے، جبہ کی ہمارے یہاں الگ ہے، ان کے الگ تھی، لیکن بہرحال اکثر لباس ان کا 2 چادریں ہوتی تھی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ آئے تو آپ اٹھ کے بیٹھے تو آپ کی کمر سے جو ہے وہ چادر ہٹ گئی. ٹھیک ہے،
کمر سے چادر ہٹی، گویا آپ نے شاید اپنی چادر ٹھیک کرنے کے لیے چادر جب پہننے لگے تو عمر رضی اللہ عنہ کی نظر پڑتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر، جس کمر کے اوپر نشانات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر وہ چٹائی کے نشانات جو ہے وہ چسپاں ہو چکے. تو عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ رومن امپائر، یہ پرشین امپائر، یہ بڑی بڑی جو اس وقت کی سپر پاورز ہیں، یہ لوگ تو محلوں کے اندر موجود ہیں، محلات کے اندر آرام کر رہے ہیں، اور آپ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہو کر آپ کی دنیا کی یہ حالت ہے. یعنی سوچیں، نہ ان کے پاس کوئی اچھا گدا تھا آرام کرنے کے لیے، نہ کوئی فوم تھا، کچھ بھی نہیں دنیا میں. اب آپ سوچیں ایک ایٹیٹیوڈ، اگر میں اور آپ اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کے مشکل حالات سے گزر رہا، ہم یہ کہتے ہیں اللہ نہ کرے، کیونکہ بھائی ہم تو اس طرح کی آزمائشیں برداشت نہیں کر پائیں گے، ہم تو فوراً سے پتہ نہیں کس طرح کے گمان کر لیں گے نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں. آج بھی ایسی ہوتا ہے، لوگ چھوڑے سے جو ہے کسی کی جاب اگر ختم ہو جاتی ہے، ہمارے یہاں کوئی جملہ سوسائٹی میں آپ لوگ سنتے ہوں گے، بھائی میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہو رہا ہے. نہیں، بہت سے لوگ ہوتے پتہ نہیں میں نے کیا کیا ہے، میں نے کس کا کیا بگاڑا ہے، اس طرح کی جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں لوگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ یہ نہیں کہا چلو وقت گزر جائے گا یہ بھی اور تھوڑے دنوں کی بات ہے عمر. نہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فکر ان کو ہو گئی. کہنے لگے افی شک انت یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، کیا تم شک میں پڑ گئے ہو؟ سوچیں، شک کس چیز کا؟ شک کس چیز کا؟ کیا تم شک میں پڑ گئے ہو؟ پھر آپ نے دو تین آپ کے مبارک الفاظ ملتے ہیں احادیث میں. ایک حدیث میں ہے اما ترضى ان يكون لهم الدنيا ولنا الاخرہ، اے عمر کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا لکھ دی اور ہمارے لیے آخرت لکھ دی؟ ہم تو اس پہ راضی ہیں. آپ سب اس پہ راضی تھے. آپ نے اپنے اوپر کسی کو افسوس نہیں کرنے دیا، کوئی آپ کے اوپر ترس نہیں کھا سکتا تھا. آپ اس اسٹیج پر اللہ کے راضی تھے، آپ کا یقین تھا. اور بعض احادیث میں آتا ہے کہ فرمایا کہ اولئک قوم عجلت لهم حیات الدنیا یا نعیم الدنیا، کہ ان کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہی ساری نعمتیں جو ہیں وہ لکھ دی ہیں، ان کو تو آخرت میں کچھ نہیں ملنا. تم ان کی زندگی سے انسپائر مت ہو، ان کی زندگی کو اپنا رول ماڈل نہ بناؤ. چلیں بات آگے بڑھاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ آپ کی وراثت تھی. تو گویا دنیا تو آپ کے پاس اتنی تھی، بھائی یہ سمجھانا چاہ رہا تھا آپ کو میں کہ دنیا تو آپ کے پاس اتنی تھی. کون سی وراثت چھوڑ کے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ بہت سمپل سا سوال ہے، جس کام کے لیے آپ یہاں پر آئے ہیں. یہ جواب ہے، جس کام کے لیے آپ یہاں پر آئے ہیں. قرآن مجید چھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنی احادیث مبارکہ چھوڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھی وہ چھوڑی، آپ کی جو حکمت، دانا، احکام، عبادات، معاملات، ان تمام امور کے بارے میں جو ٹیچنگز تھیں آپ کی، وہ آپ چھوڑ گئے اور وہ صحابہ کرام دیانتداری کے ساتھ ہم تک پہنچا گئے. تو فرمایا من اخذہ اخذ بحظ وافر، جس نے اس وراثت کو حاصل کر لیا اس نے بہت بڑا خزانہ، بہت بڑی قیمتی چیز حاصل کر لی. یہ حدیث بہرحال مختلف سنن اربعہ کے اندر موجود ہے، اس کی بعض اسانید کے اندر کچھ کلام ہے، لیکن یہ مجموعی اعتبار سے حدیث قابل عمل اور حدیث حسن درجے کی حدیث جو کہ بہت علم کی فضیلت پر ہے. چلیں میں آپ سے ایک دو باتیں اور کرتا ہوں اس تعلق سے. امام احمد بن حنبل رحمہ فرماتے کہ لوگوں کو علم کی جو حاجت ہے، حاجت الناس الی العلم اکثر من حاجتہم الی الطعام والشراب، لوگوں کو علم کی ضرورت کھانے اور پینے سے زیادہ ہے. کیا خیال ہے؟ آپ متفق ہیں امام احمد بن حنبل سے یا مشکل کر دی انہوں نے؟ کہہ رہے لوگوں کی جو ضرورت ہے علم کی وہ کھانے اور پینے سے زیادہ ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ کون متفق ہے امام احمد سے؟ آپ متفق ہیں، باقی سب مختلف ہیں. میں کہہ رہا ہوں کون کون متفق ہے امام احمد بن حنبل سے؟ کوئی تو نہیں متفق. آپ متفق نہیں ہیں؟ آپ متفق نہیں ہیں؟ آدھے متفق ہیں. چلے کون ان سے اختلاف کرتا ہے اس بات میں کہ یہ بات صحیح نہیں لگ رہی؟ کوئی نہیں. آپ بولیں گے اتنے بڑے امام کا نام لے لیا، کیسے ہم اختلاف کر سکتے ہیں؟ جی کبھی کبھی کچھ ایسی بات ہوتی ہے جو انسان کو پہلی باری میں سن کے زیادہ جیسے کہتے ہیں اس کی سمجھ نہیں آتی کیا مطلب ہے اس کا. بھائی کھانے پینے بغیر تو بندہ زندہ نہیں رہ سکتا، اور علم کے بغیر تو زندہ رہ سکتا ہے، بلکہ بڑا ہو سکتا ہے، تگڑا ہو سکتا ہے، باڈی بلڈر بن سکتا ہے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ دیکھیے
انہوں نے یہی تفسیر اس کی کری, کہا کیونکہ کھانے اور پینے سے انسان کی دنیا سنور جاتی ہے اور اس کی زندگی آگے بڑھتی ہے, جبکہ دین کے نہ ہو جانے سے, اپنی دنیا میں آنے کے مقصد کو نہ پہچاننے کی وجہ سے اس شخص کی آخرت تباہ ہو جاتی ہے. اور دنیا کی زندگی کا آخرت کی زندگی کے ساتھ کسی بھی لیول پہ کوئی کمپیریزن ہے نہیں ہے. کہتے ہیں اس کے ذریعے دین کی قوام ہے, دین جو ہے وہ انسان کا قائم رہتا ہے, اور کھانے پینے کے ذریعے انسان کی جسم کی قوام ہے. بے شمار لوگ دنیا کے اندر اگر بھوک سے وہ مر گئے اور کتاب و سنت پر عمل کرنے والے تھے, شرک سے دور تھے, ہاں اللہ تعالیٰ کی معرفت ان کو حاصل تھی, کیا خیال ہے ناکام ہو گئے یا کامیاب ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے. دنیا کے تو اندر تو آپ کو کتنے لوگ آج دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں, کتنے لوگ انتقال کر رہے ہیں, نہ مجھے پتہ ہے نہ آپ کو پتہ ہے. مجھے اور آپ کو تو اپنے سرکل کے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے نا, لیکن اسی شہر کے اندر کتنے سارے لوگ آج دنیا میں آ گئے, کتنے لوگ چلے گئے, کوئی فرق نہیں پڑ رہا. لیکن کامیاب لوگوں کی زندگی بہرحال کس طرح کامیاب ہوگا اس سے فرق پڑتا ہے. تو یہ امام شافعی رحمہ اللہ, ایک اور بڑے امام, وہ کہتے ہیں علم کی فضیلت کے لیے یہ بات کافی ہے, کفا بالعلم شرفا ان یفرح من اذا نسب الیہ, یا ان یفرح من نسب الیہ. کہتے ہیں کہ علم کے شرف اور عظمت کے لیے کافی ہے کہ ہر انسان جب اس کی نسبت علم کی طرف کی جائے, آپ سے کہا جائے کہ یار آپ بہت زیادہ نالجبل آدمی ہو, یہ اور بات ہے کہ آپ کو کتنا علم ہے یہ آپ کو خود پتہ ہے, لیکن آپ سے کہا جائے اگر, تو آپ کو خوشی ہوتی ہے یا غم ہوتا ہے؟ آپ کو خوشی ہوتی ہے. یہ بندہ کہے گا یار آپ کو بڑی نالج ہے ماشاء اللہ, آپ تو مفتی بننے کے بہت قریب ہو, ہاں ان قریب آپ انشاءاللہ 1 سال کورس کر لو, پھر فتویٰ ہوگا اور آپ ہوں گے, اور ایک چینل ہوگا مفتی فلاں فلاں آن لائن. نہیں ویسے مذاق کر رہا ہوں, ایسا کرنا نہیں ہے آپ لوگوں نے, ٹھیک ہے. تو خیر کہتے ہیں کہ علم کی شرف کے لیے یہ کافی ہے کہ ہر انسان کی جب نسبت کی جاتی ہے اس کی طرف تو وہ خوشی محسوس کرتا ہے, چاہے اس کو آتا نہ بھی ہو. اور جہالت کی مذمت کے لیے, یعنی عدم علم کے لیے یہی کافی ہے اس کی مذمت کے لیے, کہ جو بیچارہ نہیں بھی علم رکھتا نا, اگر آپ اسے کہہ دیں گے نا کہ تمہیں علم نہیں ہے تو وہ برا مان جاتا ہے. دیکھیں جس کو علم نہیں ہے اور اس کو کہا جائے تمہیں علم ہے, وہ بڑا خوش محسوس ہوتا ہے, اسے خوشی ہوتی ہے. اور جو شخص حقیقت میں جاہل ہو لیکن اسے کہہ دیا جائے کہ تم جاہل ہو, تمہیں پتہ نہیں ہے, تو وہ بہت غصہ کرتا ہے. یہ بتاتے ہیں کہ یہ علم کا مقام ہے اور علم کا مرتبہ ہے. بات سمجھ میں آئی ہے؟ چلیں یہ تو کچھ عمومی علم کے بارے میں بات ہوئی. اب میں آپ سے کچھ 2-3 آداب شیئر کرنا چاہوں گا جو میں چاہتا ہوں کہ میرے بھی سامنے رہیں, آپ کے بھی سامنے رہیں. جب آپ یہاں پر علم حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو ان 2-3 آداب کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں. سب سے پہلے ادب, جو طالب علم کا ادب ہے علم کے لیے. میں نے اب تک جو گفتگو کری وہ تھوڑی سی علم کی اہمیت اور علم کی فضیلت کے بارے میں تھی. اب میں بات کر رہا ہوں کہ کچھ اہم آداب جو طالب علم کو ان کا خیال رکھنا چاہیے. سب سے پہلا ادب جو آپ کے لیے اور میرے لیے ضروری ہے وہ ہے ان یخلص نیتہ فی طلب العلم, کہ میں اور آپ اپنی نیت کو درست کریں علم حاصل کرنے کے لیے. نیت کی درستگی کیوں؟ یہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, من طلب هذا العلم لیماری به السفہاء او لیجاری به العلماء او یصرف وجوہ الناس الیہ فہو فی النار. بہت غور سے سنیے یہ حدیث, شاید آپ نے سنی بھی ہو. جو اس علم کو حاصل کرتا ہے لیماری به السفہاء, تاکہ کم علم لوگوں کے ساتھ بحث و مباحثہ کر سکے, کم علم لوگوں پر غالب آ سکے. آپ کے بہت سارے دوست ہیں جو آپ کی طرح یہاں پڑھنے نہیں آئے, آپ جائیں بولے بھائی اس مسئلے کے بارے میں تمہیں کیا پتہ, آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر میں علماء نے کیا کیا اقوال بیان کیے ہیں. آپ کے دوست بولیں گے واہ بھائی واہ, یہ تو شعر بن رہا ہے ہمارا بھائی, ہاں یہ تو کمال, واہ بھائی کیا پہلی بار سنا یار, ہم تو سوچے سیدھا راستہ. نہیں, صراط کو بعض نے کہا الاسلام, بعض نے کہا ہاں الدین, بعض نے کہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم, 4 اقوال. یہ اور بات ہے کہ یہ اختلاف تنوع ہے, یعنی ویسے بھی اس کے اندر 4 اقوال جو ہیں وہ ان کی ڈائریکشن سب کی ایک ہی طرف جا رہی ہے. جیسے مثال دے رہا ہوں میں, اب دوست کیا بولیں گے واہ بھائی آئندہ سے ان کا نام چینج کرنا پڑے گا, حضرت لگا دو ان کے نام سے پہلے, یا مولانا لگا دو ان کے نام سے پہلے, یا شیخ لگا دو ان کے نام سے پہلے, جو بھی آج کل چل رہا ہے اچھا نام وہ لگا دو.
تُلِمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءُ، جار کم علم لوگ ہیں ان پر غلبہ کرنے کے لیے، ان کو بیچاروں کو چپ کرانے کے لیے. سوچیں یہ ایک کچھ لوگوں کی نیت ہوتی ہے علم کی. ٹھیک ہے. دوسرا، یا پھر علماء کے ساتھ جدال کرے گا. علم والے لوگ بھی ملیں گے اس کو، آگے بیٹھے گا، بولے گا مولانا صاحب یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اصل میں میری انڈرسٹینڈنگ ایسے ہے، میں نے یہ پڑھا ہے، میں نے جو جن تفاسیر کا مطالعہ کیا ان تفاسیر کی روشنی میں تو یہ بات ہے، آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جناب یہ جو آپ نے بات بولی ہے یہ فلاں عالم تو اس کے اگینسٹ بات کرتے ہیں آپ. اچھا دیکھیے، سوال کرنا مانا نہیں ہے، ایسا ہی ہے، لیکن جس سے سوال کیا جا رہا ہوتا ہے نا اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص سوال کرنے آیا ہے یا مجھے کچھ سمجھانے آیا ہے. ایسا ہی ہے نا. کبھی کبھی آپ سے کوئی شخص سوال کر رہا ہوتا ہے، آپ بولتے ہیں ٹھیک ہے اگلی بات کرو، اگلی بات، ہم سمجھ گئے تم کیا بتانا چاہ رہے ہو، سوال تمہارا مقصد نہیں ہے، تم آگے کچھ اور کہنا چاہ رہے ہو، جلدی سے اسی پہ آ جاؤ. ایسے ہوتا ہے. تو یہ ایک کچھ لوگوں کی نیت ہو جاتی ہے کہ وہ علم حاصل کریں، چلو جناب اب فلاں عالم کو لکھیں گے، جناب اس مسئلے میں نے اپنی تحقیق کری ہے تو مجھے ایک بات یہ ملی، دوسری بات یہ ملی، آپ بھی اس میں کچھ روشنی ڈالیے. مولانا صاحب بولیں گے ماشاءاللہ ایک اور ہماری ٹکر کا بندہ جو ہے وہ گرومنگ کر رہا ہے اور ابھی آنے والا ہے ان قریب ایک نیا ان کا چینل اور ایک نئی شہرت آنے والی ہے. بہرحال تو یہ ایک غلط نیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اب آگے سنیے کیا ہوتا ہے. او لیصرف وجوہ الناس الیہ، بہت زیادہ توجہ کیجیے اس جملے پر. یا پھر علم کو حاصل کرے اس لیے تاکہ لوگوں کی توجہ اپنی طرف متوجہ کر سکے، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکے. لوگ جناب مجھے فالو کریں، لوگ جناب مجھے دیکھیں، لوگوں کو میری ذرا عظمتیں معلوم ہوں، لوگوں کو میری انسائٹس کا پتہ چل جائے. اس مقصد سے کیا خیال ہے؟ تینوں چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. لوگ جدال بھی کرتے ہیں اس علم کے ذریعے. میں بات کر رہا ہوں طالب علم کے آداب پر. فضیلت والا ٹاپک ختم ہو گیا، اب ذمہ داریوں والی بات کر رہا ہوں میں. ٹھیک ہے. اب ذمہ داری والی جو ایٹیکیٹس آپ کے ہونے چاہیے. نہ ہی آپ نے اس سے کم تر لوگوں سے یعنی کم علم لوگوں سے جھگڑنا ہے، نہ ہی علماء سے بحث و مباحثہ کرنا ہے، نہ ہی اس کا مقصد یہ بنانا ہے کہ جناب میں ذرا ہائی لائٹ ہو جاؤں گا، میں ذرا محفلوں کے اندر صدر مجلس بن جاؤں گا، میں جو ہوں جناب 6 لوگ بیٹھے ہوں گے تو جب میں اس میں ایک لرنڈ آدمی بیٹھا ہوں گا، جب میں بات کروں گا جناب تو لوگ سن رہے ہوں گے. یہ ہے نیت کہ لوگ میری طرف متوجہ ہوں. اور اس کی ایک علامت کبھی کبھی یہ ہوتی ہے کہ آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے ہو اور لوگ آپ کی طرف بات نہ کر رہے ہو، آپ کو بہت برا لگ رہا ہو. آپ کہنا چاہ رہے ہو اور کوئی آپ کی بات سن نہ رہا ہو اس موقع پر، اور آپ علم کی بھی بات کرنا چاہ رہے ہو، آپ بولتے ہیں یار ان لوگوں میں کوئی خیر نہیں ہے. دیکھو میں بھلائی کی بات کرنا چاہتا ہوں اور یہ لوگ اس بارے میں بات سننا چاہتے نہیں ہیں. اب یہ 3 جس کی پس ہو گئے، جدال، بحث و مباحثہ، اور تیسرا لوگوں کو بھی متوجہ کرنا. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَهُوَ فِي النَّارِ، وہ آگ میں جائے گا. آگ میں جائے گا. دین کا علم حاصل کر لیا تھا، قال اللہ قال رسول پڑھ کے بھی وہ آگ میں چلا جائے گا. کیسی عجیب سی بات ہے. جی ہاں، کیونکہ جتنا اس کا شرف ہے اتنی ہی وہ بڑی ذمہ داری ہے. سمجھ رہے؟ جتنا اس علم کا شرف ہے اتنی ہی بڑی یہ آپ پر اور میرے اوپر اس کی ذمہ داری بھی ہے. تو پہلی بات تو یہ. اور یاد رکھیے کہ نیت جو ہے نا وہ کوئی ایک مرتبہ درست نہیں ہوتی. ہاں یعنی ابھی تو اس ہفتے آپ آئے الحمدللہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، 1 مہینے بعد کبھی کبھار کوئی شیطان بھی تو کام کر رہا ہے نا اپنا بھائی، یا AIM کے اسٹوڈنٹس سے شیطان کی کٹی ہو گئی ہے. ایسا تو نہیں ہے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ AIM کے اسٹوڈنٹ سے شیطان نے بولا بھائی میں تو تھک گیا بھائی، یہ اب نکل گیا میرے ہاتھ سے. ایسا نہیں ہے. بلکہ ہم جب قرآن حفظ کرتے تھے مدرسے کے اندر تو ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ حافظ قرآن کے لیے نا کچھ اسپیشل قسم کے شیطان ہوتے ہیں دنیا میں. یہ ان کی رائے تھی سمجھانے کے لیے. ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ بچہ اسکول دوڑ کے جا رہا ہوتا تھا اور حفظ کے اندر جو ہے نا بچے کو پتہ نہیں کبھی سر میں درد ہو رہا ہوتا، کبھی چکر آ رہے ہوتے تھے، کبھی کیا ہو رہا ہوتا تھا. صبح اسکول کے اندر 10 طرح کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، مدرسے کے اندر کوئی ایکٹیویٹیز ہی نہیں ہو رہی ہوتی. چلیں یہ ایک اور مسئلہ ہے. لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ شیطان اپنا کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے، بتانا میں چاہ رہا ہوں کہ شیطان آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ لگا ہوا اپنا کام کر رہا ہے. تو نیت کی درستگی یہ ایک بار کے کرنے کا کام نہیں ہے، اس کو بار بار کرنا ہے. سفیان الثوری بڑے محدث گزرے اور ان کی حدیثیں ہیں کتب ستہ میں، بہت بڑے امام ہیں. کہتے ہیں کہ میں کسی چیز میں نے اتنی ایفرٹ نہیں کری جتنی ایفرٹ میں نے اپنی نیت کی درستگی میں کری. نوٹ کر رہے ہیں؟ توجہ ہے؟
کسی چیز میں مجھے اتنی محنت نہیں کرنی پڑی جتنی محنت مجھے اپنی نیت کو درست کرنے میں کرنی پڑی. کہتے ہیں لِأَنَّهَا تَتَقَلَّبُ عَلَيَّ، کیونکہ یہ بار بار پلٹ جاتی ہے. یعنی کیا ہوتا ہے، آپ شروع میں آ رہے ہیں اچھی طرح سے علم حاصل کر رہے ہیں، پھر 10-15 دن بعد یہ جو 3 حدیث کے اندر باتیں بیان ہوئی، کوئی ایک موقع آئے گا کہ اس میں جائے لوگ بیٹھے ہوں گے، آپ کو لگے گا چلو آج موقع اچھا ہے کہ میں بتاؤں ان کو کہ میرے پاس کتنا علم ہے. اس دن نیت خراب ہونے سے جائے گی. کسی شیخ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے تو آپ کو بولیں گے کہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں بھی انہی نمازیوں کی طرح ہوں جو باقی نمازی ہیں. نہیں، میں ایک اسپیشل قسم کا بندہ ہوں بھائی، میں بہت علم حاصل کر رہا ہوں. تو ان سے آپ سوال کرنے کی نیت کیا ہوگی، ذرا بحث و بحثہ کر لوں، ذرا میرے علم کی دھاگ ان پہ بیٹھ جائے. وہاں نیت خراب ہونے سے ہو سکتی ہے اس موقع پر. بات سمجھ رہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے کسی چیز میں اتنی ایفرٹ مجاہدہ نہیں کیا، ما عالجت شیئا اشد علی من نیتی لانہا تتقلب علی، کیونکہ یہ بار بار تبدیل ہو جاتی. تو آپ نے ہر بار کوشش کرنی ہے کہ اپنی نیت کو درست کرتے رہیں. یہاں جب آ رہے ہیں اور راستے میں کوئی غلط خیال آ رہا ہو، فوراً سے کہیں نہیں میں قرآن مجید سیکھنے کے لیے آ رہا ہوں، میں دین اسلام کا علم سیکھنے کے لیے آ رہا ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منشا اور تعلیمات ہیں جو مجھ سے ایز اے مسلم ریکوائرڈ ہے، میں اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے آ رہا ہوں. ہمیشہ اپنی نیت یہ رکھیں. دوسرا بہت اہم ادب ہے کہ میں اور آپ کے اندر عاجزی ہو علم کو حاصل کرنے میں. اللہ کے رسول کا فرمان ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندیاں عطا فرماتا ہے. دیکھیں عاجزی کو اگر آپ دیکھیں گے نا تو لگے گا کہ یہ بندہ جو ہے اس نے ہار مان لی. نوٹ کریں، یہ بندہ جو ہے وہ آرگیومنٹ لوز کر گیا، یہ بندہ جو ہے وہ بڑی عاجزی کے ساتھ جناب رہ رہا ہے، مطلب کل کو اس کے حقوق چھین لیے جائیں گے، کل کو یہ پیچھے کر دیا جائے گا، کل کو یہ دھتکار دیا جائے گا. ایسے ہی ہے نا. ہم بولیں گے یار تم تو کسی آرگیومنٹ میں آگے نہیں بڑھ رہے، تم کوئی بحث بھی نہیں کر رہے، کوئی جسے کہتے ہیں اپنی پرسنالٹی کو بھی کہیں آگے امپوز نہیں کر رہے. مطلب 10 طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں اس کی مثالیں. اسلام اس کے الٹ بات کر رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، ہمبلنس اختیار کرتا ہے، اللہ کے سامنے عاجز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں. اور میں آپ کو اس کی ایک عجیب سی مثال دوں، بہت عجیب سی مثال ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں 1-2 باتیں ہیں. جب انہیں کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آتا، جب کوئی مسئلہ، بڑے عالم گزرے، بہت بڑا ان کا علم میں مقام مرتبہ ہے، جب انہیں کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ سے دعاؤں میں سے ایک دعا یہ کرتے ہیں اللہم یا معلم ابراہیم علمنی ویا مفہم سلیمان فہمنی. اے اللہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم دیا، اللہ مجھے بھی علم عطا فرما دے. اے اللہ جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو معاملہ سمجھا دیا تھا، اے اللہ مجھے بھی سمجھا دے. دیکھیں قرآن میں آتا ہے ففہمناہا سلیمان، ہم نے سمجھا دیا اس معاملے کا علم سلیمان علیہ السلام کو. تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کر کے اپنے لیے اس نعمت کو مانگتے. کبھی کبھار ان کو اگر کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آتا تو عاجزی کے اندر اپنا سر زمین سے لگا دیتے، اپنا سر زمین سے لگا دیتے کہ یا اللہ یہ مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا. جیسے کہتے ہیں ایک جھک کے اللہ تعالیٰ سے وہ چیز مانگ رہے ہیں، ایک عاجزی کی کیفیت میں مانگ رہے ہیں. ایک ہوتا ہے میں کہوں مثال کے طور پہ میں اس مسئلے کو حل کر کے رہوں گا، ہٹ جاؤ بھائی سب ہٹ جاؤ، آج میں نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے. ایک یہ اپروچ ہوتی ہے نا، آج میں بتاتا ہوں آپ کو آدھے گھنٹے کے اندر اس مسئلے کا کیا حل ہے، میں ابھی آپ کو اس کے بارے میں 10 دلائل لے کے آتا ہوں. ہاں ایک اس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ جناب میں علم کو حاصل کرنے کے اندر ایک میری بہت زیادہ ایگریسو قسم کی اپروچ ہے. نہیں، یہ الٹا ہے. عاجزی کے ساتھ جو علم کو حاصل کرتا ہے اور اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں اور اس کی اہمیت لوگ خود بخود وقت کے ساتھ ساتھ پہچان بھی لیتے ہیں. تو یہ اپنے اندر کوشش کریں ہمیشہ علم حاصل کرنے میں. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ معلومات کا ماشاء اللہ ایک سمندر آ رہا ہوتا ہے نا، تو خود بخود انسان سوچ رہا ہوتا ہے او ماشاء اللہ اب میں وہ نہیں رہا جو پہلے تھا، اب مجھ میں اور آس پاس کے لوگوں میں بڑا فرق ہو گیا ہے. اب میرے جو آس پاس، یہ سب باتیں ایک طرف صحیح بھی ہیں، آپ میں اور آس پاس کے لوگوں میں فرق ہونا چاہیے. اور یہ طالب علم کے ادب میں سب سے بڑا ادب یہ بھی ہے کہ علم کو حاصل کرے ہمیشہ اس سوچ سے کہ یہ جو آیت کی تفسیر میں پڑھ رہا ہوں نا یہ مجھے مخاطب کر رہی ہے، یہ جس بیماری کی طرف اشارہ کر رہی ہے وہ میری بیماری ہے، جس خیر اور بھلائی کے طرف یہ آیت رہنمائی کر رہی ہے مجھے اس خیر اور بھلائی کو حاصل کرنا ہے. دیکھیں صحابہ کرام نے جب اس طرح سے علم حاصل کیا نا تو اس علم کی برکات ہمیں نظر آئیں. دیکھیے آپ لوگ پڑھتے ہیں نا کہ وہ لوگ 10 آیتیں جب تک اس پر عمل نہیں کر لیتے آگے نہیں بڑھتے. اب ہم یہ اس کے 2 مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ ہم بھی ایسے کریں،
پھر تو پتہ نہیں کب آگے بڑھیں گے. اس کا ایک حل یہ ہو سکتا ہے کہ آگے ہی نہ بڑھ رہے ہوں, 10 آیتوں میں ہی رہتے رہیں. لیکن ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں, ساتھ ساتھ نیت ہمیشہ یہ کرتے رہیں کہ مجھے اس آیت پہ عمل کرنا ہے, میں اس آیت کا اولین مخاطب ہوں. میں ایک جگہ ایک کورس پڑھاتا ہوں کراچی کے اندر, وہاں پر ایک صاحب آئے, وہ یعنی کہ پولیس کے اندر ایک بڑی پوسٹ پر ہیں. تو میں وہاں پہ طہارہ اور صلاح کے مسائل پڑھا رہا تھا. تو کافی یعنی ایجڈ ہے, 55-60 کے ہوں گے. تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی ان کی ایک بات سے. وہ میرے پاس آئے کلاس کے اندر اور ایک انہوں نے سوال کیا, تو اس میں نا وہ کافی زیادہ ڈیٹیل پوچھ رہے تھے مجھ سے. تو میں تھوڑا سا ذرا اکتا سا گیا, میں نے کہا جناب ایسے ہی ہے بس یہ کل. تو انہوں نے جب محسوس کیا نا کہ میں تھوڑا سا ذرا اکتا گیا ہوں ان کے سوال سے, اور بھی کچھ لوگ کھڑے تھے, اور ظاہر ہے استاد بھی اکتا جاتا ہے بھائی, ہم کوئی وہ پرفیکشن والی بات تو ہے نہیں. تو انہوں نے مجھے ایک بات بولی, توجہ ہے میری طرف, کچھ جو ہے لگتا ہے ان کے اوپر نیند کا غلبہ آ گیا ہے. اتنی میٹھی میٹھی کہانی تو میں نے نہیں سنائی آپ لوگوں کو کہ آپ کو نیند آ جائے. چلیں بس انشاءاللہ 5-7 منٹ میں بات مکمل کرتا ہوں. انہوں نے مجھے کہا کہ شیخ ایسا ہے کہ میں جو چیز یہاں پڑھتا ہوں نا اس کلاس میں اس عہد کے ساتھ اس کورس میں آیا تھا کہ جو یہاں پڑھوں گا میں اس پہ عمل کروں گا. میں نے کہا ان کی ایج 50 سے ابو ہے اور وہ پولیس کے شعبے میں بڑے آفیسر ہیں. تو میں اچانک سے ان کو دیکھا, میں نے ایسے رک گیا. میں کہتے شیخ جو چیز میں یہاں پڑھ رہا ہوں نا, طہارہ صلاح جو چیز پڑھا رہے ہیں آپ, میں اس پر عمل کرتا ہوں. اور میں اسی نیت سے اس کورس کو جوائن کیا تھا, ایک معلومات حاصل کرنے کے لیے کورس کو جوائن نہیں کیا تھا کہ مجھے معلومات ہو جائے, نو ہاؤ ہو جائے, صرف اس میں کیا ہوتا ہے, اچھا یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں, اچھا نہیں. سمجھ رہے بات. اور یہ سلف صالحین کا علم اس طرح ہوتا تھا. ایک امام ان کا نام بول کے کہتے ہیں کہ جب ہم میں سے کوئی شخص علم حاصل کرتا تھا, فلم یلبث ان یری ذلک فی اثرہ فی نومتہ وفی قومتہ, ہم میں سے کوئی شخص علم حاصل کرتا تھا, تھوڑے ہی دن ہوتے تھے کہ اس کے سونے جاگنے اٹھنے بیٹھنے میں علم کے آثار نظر آ جانا شروع ہو جایا کرتے. سوچیں, کہتے کان الواحد منا یطلب العلم, ہم میں سے کوئی شخص علم حاصل کرتا, کچھ ہی دن گزرتے کہ اس کے اٹھنے بیٹھنے جاگنے سونے کے اندر علم کے آثار نظر آنا شروع ہو جاتے. کیا مطلب پتہ ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پچھلے مہینے تک آپ کی اور میری فجر کی نماز کبھی سست ہو رہی ہے, کبھی پڑھ لے مسجد میں, کبھی گھر میں پڑھ لی, الحمدللہ جناب ہو جاتی ہے, گھر میں پڑھنے سے بھی ادا ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے مسجد نہیں آ سکے, تو اب سے ایک پکی نیت ہو, نہیں جناب یہ 5 نمازیں جماعت کے ساتھ مسجد میں ہونی ہے. آپ کبھی کبھار اگر امی ابو سے کچھ خاص اندازے بات کر لیتے ہیں, سختی میں یا غصے میں یا کوئی ایک بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ جواب دے دیا, اب تھوڑا سا آپ اس کے اندر احتیاط کرنا شروع کر دیں گے. یہ اس کی مثال ہے کہ آپ اپنے آپ کو آبزرو بھی کریں کہ میں جب قرآن پڑھ رہا ہوں 6 گھنٹے میں قرآن کے ساتھ آ رہا ہوں, بیٹھ رہا ہوں, جا رہا ہوں, اس کی تاثیر میرے اوپر کیا ہو رہی. تو یہ اپنا جو ہے وہ محاسبہ اس طرح سے کرتے رہیں. اور سب سے پہلے بتایا اس کی اچھی طریقہ یہ ہے کہ جب آپ آیت پڑھ رہے ہیں, حدیث پڑھ رہے ہیں, یہ جیسے میں نے آپ کو واقعہ سنایا اپنا پرسنل ایک صاحب کا شیئر کیا, مجھے یقین کریں بہت خوشی ہوئی. اب کلاس کے اندر میں ان کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے ایک زیادہ خوشی اور ایک محبت کا جذبہ ان کے لیے آتا ہے کہ یہ ماشاءاللہ انہوں نے مجھ سے ایک ایسی بات کہی. 1-2 آداب اور ہیں, اس پہ میں بات مکمل کرتا ہوں اپنی, اور وہ ہیں آپ کے درس سے متعلقہ آداب. ایک ہے انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو صبر کے لیے تیار کرے. بھائی یہ راہ صبر کی راہ یاد رکھیے گا. اور علماء کے نام کہا کرتے تھے لا ینال العلم براحۃ الجسد. ایک بڑے امام ہیں, ان کا نام ہے یحییٰ بن ابی کثیر. کیا نام ہے؟ آپ لوگوں سے سوالات نہیں کیے میں نے آج, چلے پہلا سیشن ہے تو ذرا ون وے ٹریفک چل رہا ہے. یحییٰ بن ابی کثیر بڑے محدث ہیں. امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم جو کی کتاب ہے نا, اس میں احادیث جمع کرتے ہیں. وہ آپ جانتے ہیں طہارت کی, نماز کی, زکوٰۃ کی, ایسا ہی ہے نا. تو نماز کے جو اوقات کے چیپٹرز ہیں نا, نمازوں کے اوقات, ظہر کب ہوتی ہے, عصر کب ہوتی ہے, مغرب کب ہوتی ہے, عشاء کب ہوتی ہے, ان چیپٹرز کے اندر جس طریقے سے امام مسلم رحمہ اللہ نے احادیث کمپائل کیے نا وہ بڑا زبردست ہے. 200-300 کے قریب حدیثیں جو ہیں نا وہ خالی ان ٹاپکس کے اوپر لے کر آ گئے ایک ساتھ ترتیب کے ساتھ. جب ان کا یہ ٹاپک ختم ہوا نا نمازوں کے اوقات کا بیان, تو انہوں نے ایک یونیک سا کام کیا. اپنی کتاب کے اندر امام یحییٰ بن ابی کثیر کا یہ قول لکھا صحیح مسلم کے اندر, لا ینال العلم براحۃ الجسد. علم کبھی بھی
جسم کی آرام کے ساتھ حاصل نہیں ہو سکتا. اب شارحین کہتے ہیں یہ امام مسلم نے کیوں لکھا ہے یہاں پر؟ تو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اس ٹاپک کے اوپر احادیث کو کمپائل کرنے میں کتنی ان کی ایفرٹ لگی, اتنی ان کی محنت لگی. تو یاد دہانی کرا رہے ہیں پڑھنے والے کو کہ آج تم بخاری اور مسلم کا خالی ایسے نام لے رہے ہو, یہ جمع کیسے ہوئی ہیں, کتنے سفروں میں یہ جمع ہوئی ہیں, کتنے ہزاروں کلومیٹرز کی مسافتیں طے کرنے کے بعد جمع ہوئی ہیں. یہ مت سمجھنا کہ یہ گھر بیٹھے بیٹھے آرام کے ساتھ اور جناب ایئر کنڈیشن ہال, بڑے جناب اچھا سا ماحول جس میں نیند بھی آ جائے انسان کو, اس طرح کے ماحول میں نہیں. اس کے لیے ایک ایفرٹ کرنی ہے. تو آپ اپنے آپ کو محنت کے لیے تیار کریں. اپنے دل میں نیت یہ کریں کہ میں اپنے بیچ کا جو ہے نا وہ بیسٹ اسٹوڈنٹ بنوں. آپ بولیں گے سر میں اب تک میٹرک میں فرسٹ بیسٹ اسٹوڈنٹ نہیں رہا ہوں, انٹرمیڈیٹ کے اندر میں بیسٹ اسٹوڈنٹ نہیں رہا ہوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یقین کریں یہ ہو سکتا ہے. یہ ایک نیا آغاز ہے اور ہر دن جو ہوتا ہے وہ ایک بالکل نیا دن ہوتا ہے جناب. انگریز اپنی اس میں کہتے ہیں کہاوت میں کہ ہر دن جو ہوتا ہے وہ ایک کمپلیٹلی نیو ڈے ہوتا ہے. تو ایک نئے دن کا آغاز کریں اور اپنے آپ کو کمٹمنٹ کے ساتھ اس کورس کو حاصل کریں. اور اس علم کے لیے بھی جناب صبر چاہیے. کیوں؟ آج ہماری قوم کی عادت کیا بن گئی ہے؟ آج عادت بن گئی جناب وہ یوٹیوب کے اوپر پہلے آتے تھے پونے گھنٹے کے لیکچرز, پھر آنا شروع ہوئے 15 منٹ کے لیکچرز, پھر آتا ہے 5 منٹ کی نصیحت. اب ہم بولتے ہیں او ہو بہت زیادہ ہے یہ تو. پھر اب وہ آ گئے کیا, وہ ریلز جو بنتی ہیں, اب وہ آ گئے. اس میں بھی کئی بار دیکھ رہا بول رہا ہے یار بہت بورنگ ہے, جلدی ختم ہو جائے. تو ہم سب کا کیا ہو گیا جناب, بہت زیادہ ضبط جو ہے وہ ہمارا کمزور ہو گیا. تو اب آپ 1 گھنٹہ بیٹھ کے جو لیکچر سن رہے ہوں گے نا, اس میں تو پھر شیطان بولے گا یار اس سے اچھے وہ فلاں 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 کے کلپس تھے, اس کو بھی سن کے بڑا علم حاصل ہو رہا تھا مجھے. نہیں, علم جو ہے وہ اس کے اپنے طور طریقوں سے ہی آئے گا, ورنہ پھر جنرل معلومات ہے جو آپ کے ہمارے گھروں کے اندر آس پاس جو بزرگ حضرت لوگ جو موجود ہیں بہت سارے, جو ہر وقت یوں چل رہا ہے, ان کو آپ سے بہت زیادہ جنرل نالج ہے, جنرل معلومات ہے. لیکن کسی بھی ایک ٹاپک کے اوپر آپ ان سے بولیں مجھے 10 منٹ بات کر کے سنائیے, وہ کبھی نہیں کر پائیں گے, جیسے کہ ابھی آپ نہیں کر پائیں گے. لیکن جب کل آپ کو قرآن مجید سے گزریں گے, آپ کو اخلاق بھی ملیں گے, آپ کو اپنا مزاج بھی درست ہوتا ملے گا, آپ میں صبر بھی آئے گا, آپ کو جو ذہن صحیح ہونا چاہیے نا آپ اس طرف آ جائیں گے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہمارے ذہن خراب ہو گئے نا اس سے, یہ ہماری عادتیں خراب کرنے کے لیے, بگاڑنے کے لیے. ابھی پہلے 1 منٹ کا میسج آتا تھا, میں بہت کم میسیجز جو ہے نا وہ فاسٹ اسپیڈ پہ لگاتا ہوں, اکثر کوشش کرتا ہوں ویسے سن لوں, ٹھیک ہے, کیونکہ لگتا ہے کہ جب آپ بندے کی آواز سن رہے ہیں کہ اس کی بات آپ کے دل میں اتر رہی ہے, اس کی بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے, اور وہ جو تیز سے ہوتا ہے نا آپ بس بولتے ہیں یار پوائنٹ کیا ہے, بولنا کیا چاہ رہے ہو, اس پر لے آؤ جلدی سے بس اسپیڈ کر کے. تو وہ اگلے کی بات, یعنی ایک سطحیت نا انسان کا مزاج بن جاتی ہے. بات سمجھے غور سے. پھر انسان جو ہے نا فوراً سے جلد باز ہو جاتا ہے. پھر وہ علم کے لیے تدبر کرنے کے لیے, جو تدبر میں جناب ایک ایفرٹ لگانی, ایک غور و فکر کرنا ہے نا, جو قرآن ہمیں کہہ رہا ہے, آہستہ آہستہ اگر آپ کی بہت زیادہ اس کی عادت ہے خراب ہو جائے گی وہ عادت. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ تدبر کرنے کے لیے نہیں. یہ کیا ہو رہا ہے, ایک خبر آ رہی ہے, اس کا انتقال ہو گیا, میسج کیا ہم نے انا للہ و انا الیہ راجعون, اگلا گروپ کھولا وہاں لطیفہ آ گیا, ہم نے میسج کر دیا LOL. دیکھیں 1 سیکنڈ پہلے آپ کسی کو تعزیت کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرے, لکھیں گے بھی نہیں, اب تو اس کے بھی کیا آ گئے وہ ایموجیز, اب اس کے بھی جو ہے نا وہ اسٹیکرز آ گئے ہیں, اللہ مغفرت کرے, اتنا لمبا لکھا ہوتا ہے. کون لکھے بھائی اللہ مغفرت کرے جنت عطا کرے, چلو اسٹیکر بھیجا, اگلے گروپ کے اندر وہاں فنی اسٹیکر بھیج دیا. آپ سوچیں اس کی وساوت ہے کیا ہے کہ آپ کسی جنازے پہ کھڑے ہو کے لطیفے سنا رہے ہوں, ایسا ہی ہے نا. لوگ کہیں گے یار شرم کرو یار, اس موقع پر یہاں تو آج ایک ہیبت کا موقع ہے. تو بھائی مجھے بھی جب یہ خبر مل رہی تھی تو مجھے تھوڑی دیر کی تو تھوڑا سا افسوس میں ہونا چاہیے تھا, لیکن ہم سب کی عادتیں خراب کر رہے ہیں. تو اب یہاں پر آ کے جو میں ادب آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ ہے الصبر فی طلب العلم, کہ آپ نے صبر کرنا ہے اس علم کی راہ میں, اور یہ آپ کا ایک امتحان ہے. تو اب انشاءاللہ اچھی نیت کے ساتھ آپ ایک ایفرٹ کر کے یہاں پر آ گئے ہیں. تو اب آپ سمجھیں کہ شیطان اور شیطانی طاقتیں آپ کو بہت دور کرنے کی کوشش کریں گی, اور آپ نے انشاءاللہ العزیز ایک کمٹمنٹ کے ساتھ, ایک ایفرٹ کے ساتھ, بیسٹ اسٹوڈنٹ بننے کی نیت کے ساتھ اس علم کو حاصل کریں. یقین کریں جب آپ بیسٹ اسٹوڈنٹ کی نیت سے حاصل کریں گے, مطلب یہ نہیں ہوگا کہ میں سب پہ اوپر ہو جاؤں, نہیں, مقصد یہ ہوگا کہ میں اس کلاس کو 100% دوں اور اس کلاس سے 100% لوں. بات سمجھ رہے ہیں؟ 100% دینے کا اہم ضابطہ یہ ہے کہ آپ کی فون سے جو ہے وہ رات کے وقت میں دوستی نہ ہو, بس یہ ضرورت کے تحت آپ اس کو استعمال کریں, یہ آپ کو استعمال نہ کریں.
آپ کا اس پہ کنٹرول ہو, اس کا آپ پہ کنٹرول نہ ہو. 10 بجے 11 بجے سونا ہے تو پھر سونا ہے اس نیت سے کہ میں صبح اٹھنا ہے اور کلاس میں نے فریش ہونا ہے. اگر میں لیٹ سوؤں گا تو کلاس میں جماعیاں آئیں گی, انچارج کے خوف سے جاگتا رہوں گا. جب پھر دل میں آئے گا جلدی جلدی ختم ہو, وہ 1 گھنٹہ اور باقی ہے, 2 گھنٹے اور باقی ہیں, نیت خراب ہونا شروع ہو. اس علم کی پھر عظمتیں حاصل نہیں ہوں گی. اس علم کو جب اس کی عظمت کے ساتھ, اس کی فضائل کے ساتھ رہتے ہوئے علم حاصل کریں گے نا آپ, تو اس کی برکت, اس کی تاثیر آپ کو اپنے دل میں اترتی محسوس ہوگی. آخری ادب جیسے میں بات مکمل کر رہا ہوں وہ ہے کہ آپ کے جو پڑھانے والے ہیں, اساتذہ کرام ہیں, اور آپ کے جو ذمہ داران ہیں, ان کا احترام بھی ضروری ہے اور ان کا ادب بھی ضروری ہے, ان سے محبت بھی ضروری ہے. یہ بہت بڑے آپ کے مخلص ہیں, بہت بڑے مخلص ہیں, جو آپ کو بہتر سے بہتر کی آپ کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے کبھی کبھار اگر آپ کو لگتا ہے کہ جناب بڑی سختی بھی کر جاتے ہیں, کافی زیادہ کلاس کو مینٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ آپ کی جو اچیومنٹ ہے وہ 100% ہو. آپ کو پتہ ہے کہ ان کے لیے بھی آسان ہے کہ وہ آئیں اور پیچھے بیٹھے رہیں, آرام کریں. ظفر بھائی ہیں ماشاء اللہ, وقاص بھائی ہیں, سب سے ملتا رہتا ہوں آ کے ماشاء اللہ ہر وقت آپ کے ساتھ. تیمور بھائی تو ماشاء اللہ ہوتے ہی ہوتے, وہ تو سب کو ماشاء اللہ لیڈ کر رہے ہیں ایک اچھے ماشاء اللہ ایک محنت جذبے کے ساتھ, اللہ انہیں جزائے خیر دے. تو مطلب یہ اساتذہ وغیرہ چاہیں تو آپ کو یہ سب بولیں چلو یار بچے بیٹھے ہیں پڑھ رہے ہیں, خود سمجھدار ہیں, پڑھتے رہیں گے. لیکن ان کو ہوتا ہے کہ نہیں چلو ذرا ہم ذرا دیکھ لیں, راؤنڈ لگا لیں, گزر لیں, کوئی جاگنا کو جگا دیں کہ بھائی مس نہ کرو, کیونکہ بیٹھنا آپ نے بھی اتنا ہے جتنا اگلے نے بیٹھنا ہے. اگر وہ بہت کچھ لے گیا, آپ کچھ بھی لے کے نہیں گئے, آپ کی وہ محنت ضائع ہو گئی, آپ کا ٹائم ضائع ہو گیا, اور ٹائم دوبارہ آپ کو نہیں ملنے والا. تو اس لیے اپنے اساتذہ کا اور اپنے معلمین کا احترام بھی کریں, ان کی محبت بھی کریں. امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے ایک قول ذکر کیا, اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے تھے لحوم العلماء مسمومہ, کہ علماء کا جو گوشت ہے وہ زہر آلود ہے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ جن سے آپ علم حاصل کر رہے ہیں, جبکہ معلمین حضرات ہیں, ان کے بارے میں منفی باتیں اور ان کے بارے میں غیبت کرنا یا ان کے بارے میں برا بھلا کہنا, آج کے زمانے میں افسوس کے ساتھ سوسائٹی کے اندر علم والوں کو اور علماء کو برا کہنا اور ان کی بارے میں مذاق اڑانا بہت کامن ہو گیا. اور کچھ لوگ دینی حضرات بھی جو اپنے آپ کو دینی حضرات کہلاتے ہیں, ان کی بھی صبح شام کی کوشش یہ ہو گئی کہ دیندار طبقے کا مذاق اڑائیں, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ جب تک وہ ان کا مذاق نہیں اڑائیں گے وہ خود ہائی لائٹ نہیں ہو پائیں گے. اگر وہ بھی سامنے ہے اور یہ بھی سامنے ہے تو جناب میری بھی کیا اہمیت رہے گی؟ نہیں, میں سب کو مائنس کروں گا تبھی جناب میرا ظہور ہوگا. اس کی وجہ سے وہ پرانے اور نئے تمام علماء کرام کے بارے میں منفی باتیں. تو امام احمد بن حنبل سے بھی یہ قول منقول ہے, اور امام ابن عساکر نے لکھا لحوم العلماء مسمومہ وعادۃ اللہ فی حد کی مستتریہم معلومہ, کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کا جو گوشت ہے وہ زہر آلود رکھا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز اللہ تعالیٰ کی عادات میں سے ہے, یہ فطرت کا ایک اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جو ان کی زندگی کے اندر برے الفاظ کہتا ہے, ان کے بارے میں طعن و تشنیع کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو خود ہی نشان عبرت بنا دیتے ہیں. اور بھی اس قول کے اندر بہت سے اقوال موجود ہیں کہ جس نے اپنی زبان کو ان کے اوپر جاری کیا, جس نے ان کے اوپر سلب یعنی کہ ان کی منفی باتیں ان کے بارے میں کرنا شروع کری, ابتلاہ اللہ بموت القلب, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دل کی موت کی آزمائش پہ ڈال دیتے. کیونکہ سب سے بہترین لوگ, سب سے افضل لوگ, بہترین کام کرنے والے لوگوں کے بارے میں آپ برے باتیں کہہ رہے ہیں تو یہ ایسے نہیں چل جائے گا. تو لحوم العلماء مسمومہ, یہ الفاظ آپ نے یاد رکھنے ہیں, کیونکہ قرآن میں آتا ہے نا کہ غیبت کرنا ایسا ہے کہ جیسے آپ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو, تو سوچیں اگر وہ گوشت کھا رہے ہوں آپ کو ناگواہ گزرتا ہے, اگر وہ زہر آلود گوشت ہو تو کیا ہوگا, آپ خود اس سے مر جائیں گے. ایسا ہی ہے. تو یہ مراد ہے کہ عام بندے کی غیبت سے بڑی ہے ایک عالم کی غیبت, ایک استاد کی غیبت. تو کوئی بھی آپ کو پرابلم ہے, کوئی ایشو ہے کسی سے, تو آپ اس سے آگے بات کریں, اسی سے آگے بات چیت کریں. اپنی محفلوں میں کوشش کریں مثبت باتیں ہوں, پازیٹیو باتیں ہوں, اور کوئی اس طرح کی نیگیٹو باتیں اور اپنے اساتذہ اور اپنے محسنین کے بارے میں کوئی منفی باتیں نہ ہوں. انشاءاللہ ان تھوڑے سے میں نے کچھ آداب آپ کے سامنے ذکر کیے. اللہ سے دعا ہے کہ ان آداب کو میں بھی اور آپ بھی اپنی زندگی میں لے کر آ سکیں. اور پھر میں دوبارہ سے اپنی گفتگو کے اختتام میں معذرت خواہ ہوں کہ یہ میں کوئی بہت بے ربط قسم کی جو ہے وہ باتیں آپ کے سامنے کہہ گیا ہوں, اور اس نیت کے ساتھ کہ شاید چلیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے سب سے پہلے ان باتوں پر عمل کرنے والا, اور جو آپ سب یہاں موجود ہیں اور آپ سب سے الحمدللہ ایک تعلق بن ہی گیا ہے اور اللہ کے لیے تعلق ہے, اور اللہ تعالیٰ اس تعلق کو قائم رکھے.
تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو انبیاء کرام، صالحین، شہداء، صدیقین کے ساتھ اپنی جنتوں میں بھی جمع فرمائے، اور دنیا کے اندر بھی ہمیں اس طرح کے خیر کی مجالس کے اندر ہمیشہ شرکت کرنے والا اور اس جگہ پہ جمع ہونے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیراً۔